क्या आपने कभी ये सोचा है कि बनी इसराइल की सुर्ख गाय की कुर्बानी, मस्जिद अक्सा, ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी और दज्जाल के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक बताया जाता है? सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें एक दूसरे से जोड़कर पेश की जा रही हैं, जैसे ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हों जो आखिरकार किसी बहुत बड़े वाक़ये की तरफ जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है, या हम आधी मालूमात और अफवाहों की बुनियाद पर एक खौफनाक तस्वीर बना चुके हैं? हकीकत ये है कि हमारी मौजूदा नस्ल का एक बड़ा हिस्सा या तो इन चीज़ों के बारे में कुछ जानता ही नहीं, या फिर जो कुछ जानता है वो मुकम्मल नहीं होता। कोई इसे महज साजिशी थ्योरी कहकर नज़रअंदाज कर देता है और कोई बगैर तहकीक के हर बात को सच मान लेता है। तो फिर सच कहाँ है और हमें किस बात पर यकीन करना चाहिए? ज़रा रुक कर सोचें। अगर ये सब मौज़ूआत बार बार आपके सामने आ रहे हैं तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या ये वक्त है कि हम जज्बात से हटकर इल्म के साथ इन चीज़ों को समझें? क्योंकि ये सिर्फ तारीख या कहानियों का मौजू नहीं, बल्कि अकीदा, आखिरत और ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मसला ये है कि हमने सनसनीखेज़ी को इल्म पर तरजीह दे दी है। हमें वो बात जल्दी मुतासिर करती है जो डर पैदा करे, ना कि वो जो हकीकत को वाज़े करे। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हर चीज़ को तरतीब से, सुकून के साथ और मुस्तनद मालूमात की रोशनी में समझें, ताकि हम हकीकत और मुबालगा के दरमियान फ़र्क कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर वो इल्म जो हमारे ईमान से मुताल्लिक़ हो। आखिरी ज़माने की निशानियाँ, दज्जाल का फितना और इनसे जुड़ी हुई बातें, ये सब ऐसे मौज़ूआत हैं जिन्हें संजीदगी और एहतियात के साथ समझना ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल इन मौज़ूआत को या तो हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, या फिर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि सही रास्ता इन दोनों के दरमियान है, यानी तहकीक, तवाज़न और समझ। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हैकल सुलेमानी दरअसल क्या था, ताबूत सकीना की हकीकत क्या है, सुर्ख गाय की कुर्बानी किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, और दज्जाल के हवाले से इस्लाम हमें क्या बताता है। मगर सबसे अहम बात ये होगी कि हम हर चीज़ को इस नज़र से देखेंगे कि क्या ये वाकई इस्लाम का मस्तनद अकीदा है या सिर्फ एक नज़रिया या अंदाज़ा, ताकि आखिर में आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बल्कि एक वाज़े और मजबूत समझ पैदा हो। प्यारी बहनों और भाइयों, आपका दीन ड्रीम्स चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट में बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें हैकल सुलेमानी को सही तनाज़र में समझना होगा, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसके गिर्द बाकी सारी बातें घूमती हैं। हैकल सुलेमानी दरअसल वो इबादत गाह थी जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर करवाया था। ये कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि एक मुक़द्दस मकाम था जहाँ बनी इसराइल अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस जगह की रूहानियत और अहमियत इस कदर ज़्यादा थी कि इसे अपनी कौम के लिए मरकज़ इबादत बना दिया गया था। यानी जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद का मकाम होता है, वैसे ही ये बनी इसराइल के लिए एक मरकज़ी इबादत गाह थी जहाँ वो अल्लाह के सामने झुकते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हालात बदलने लगे। बनी इसराइल में बिगाड़ पैदा हुआ और इनकी नाफरमानियों के नतीजे में ये मुक़द्दस मकाम भी बार बार आजमाइशों का शिकार हुआ। तारीख़ हमें बताती है कि इस इबादत गाह को कई मरतबा तबाह किया गया, फिर दोबारा तामीर किया गया और फिर दोबारा मुनहदम कर दिया गया। ये सिलसिला इस बात की निशानी भी है कि जब कौमें अपने असल मकसद से हट जाती हैं तो इनकी मुक़द्दस चीज़ें भी महफूज नहीं रहती। आज इस अजीम इबादत गाह की मुकम्मल शक्ल मौजूद नहीं, बल्कि सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसे दीवार गरिया कहा जाता है, जहां आज भी यहूदी जाकर दुआ और गरियाज़ारी करते हैं। अब यहाँ से एक अहम बात सामने आती है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। यहूदी अकीदे के मुताबिक वो इस हैकल को एक बार फिर तामीर करना चाहते हैं, जिसे वो थर्ड
ٹیمپل کہتے ہیں، یعنی تیسرا ہیکل۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مذہبی خواب ہے جس کی تکمیل وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بہت سی جدید بحثیں اور نظریات جنم لیتے ہیں جنہیں لوگ مختلف انداز میں دجال اور آخری زمانے کے واقعات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں رک کر سمجھنا ہوگا کہ کون سی بات تاریخی حقیقت ہے اور کون سی صرف ایک عقیدہ یا دعویٰ۔ اب بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی، جو اس پورے موضوع کا ایک نہایت اہم اور پراسرار حصہ ہے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک مقدس صندوق تھا جسے بنی اسرائیل کے لیے خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس میں انبیاء کی نشانیاں موجود تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر مقدس یادگاریں۔ یہ صرف ایک صندوق نہیں تھا بلکہ ان کے لیے روحانی سکون، برکت اور اللہ کی مدد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے یا جنگ کا سامنا کرتے تو اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے اور یقین رکھتے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے، جہاں اسے بنی اسرائیل کے لیے سکینت یعنی دل کا اطمینان اور اللہ کی طرف سے نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نشانی تھی جو اللہ کی طرف سے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ جب بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں میں بڑھتے گئے تو یہ مقدس امانت بھی ان سے چھین لی گئی۔ روایات کے مطابق یہ تابوت ایک وقت کے بعد غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی یقینی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کسی خفیہ جگہ پر موجود ہے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تلاش آج بھی جاری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی حتمی اور مستند ثبوت موجود نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو سنسنی خیزی کے بجائے احتیاط اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں تاکہ ہم حقیقت اور قیاس آرائی میں فرق کر سکیں۔ اب آتے ہیں سرخ گائے کی قربانی کی طرف، جو آج کل سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن چکی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق سرخ گائے یا ریڈ ہیفر کی قربانی ایک خاص مذہبی رسم ہے جس کی راکھ کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے عقیدے میں یہ عمل اس وقت ضروری سمجھا جاتا ہے جب وہ کسی مقدس کام، خاص طور پر ہیکل کی تعمیر جیسے بڑے مذہبی منصوبے کی تیاری کر رہے ہوں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ صرف ایک قربانی نہیں بلکہ ایک روحانی صفائی کا مرحلہ ہے جس کے بعد وہ خود کو مقدس کام کے لیے تیار سمجھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس موضوع کو بہت زیادہ سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ قربانی ہوگی اس کے فوراً بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہو جائے گی، مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچے گا اور پھر یکے بعد دیگرے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ باتیں سننے میں بہت طاقتور اور چونکانے والی لگتی ہیں، اس لیے لوگ بغیر تحقیق کے انہیں آگے پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کر ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام ترتیب اور دعوے دراصل یہودی عقائد اور بعض جدید نظریات پر مبنی ہیں، نہ کہ اسلامی تعلیمات پر۔ اسلام میں کہیں بھی ایسی کوئی واضح اور مستند پیشگوئی موجود نہیں جو ان تمام واقعات کو اسی ترتیب کے ساتھ جوڑتی ہو۔ اس لیے ہمیں جذبات میں آ کر ہر بات کو سچ ماننے کے بجائے علم اور تحقیق کے ساتھ دیکھنا ہوگا تاکہ ہم حقیقت اور افواہ کے درمیان واضح فرق کر سکیں۔ اب سب سے اہم حصہ آتا ہے دجال اور آخری زمانے کا، جسے لے کر سب سے زیادہ خوف اور کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے۔ اسلام کے مطابق دجال کا آنا ایک یقینی حقیقت ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمایا ہے۔ دجال ایسا فتنہ ہوگا جو لوگوں کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، اس لیے اسے سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ دجال کا ظہور سرخ گائے کی قربانی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر یا کسی خاص موجودہ واقعے کے فوراً بعد ہوگا۔ یہ جو ترتیب آج کل سوشل میڈیا پر بیان کی جاتی ہے وہ زیادہ تر اندازوں، نظریات اور مختلف عقائد کا مجموعہ ہے، نہ کہ کوئی قطعی اور مستند اسلامی تعلیم۔ اسلام ہمیں ڈرانے کے بجائے تیار
تیار کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم ہر واقعہ کو دجال کے ساتھ جوڑ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں کچھ عملی چیزیں بتائی ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اللہ سے پناہ مانگیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، کیونکہ آخر میں کامیاب وہی ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، نہ کہ وہ جو صرف خبروں اور افواہوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو وہ مکمل سچ نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، لیکن ہر معلومات درست نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آدھی سچائی اور آدھا اندازہ مل کر ایک ایسی کہانی بنا دیتے ہیں جو سننے میں بہت مضبوط لگتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، نہ کہ جذبات میں آ کر۔ اسلام کا مقصد ہمیں صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں تیار کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون سا واقعہ کب پیش آئے گا یا کون سی نشانی پہلے آئے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم حق کو پہچان سکیں؟ کیونکہ فتنوں کے دور میں سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہی ہوتا ہے۔ دجال کا فتنہ واقعی بہت بڑا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے صرف معلومات کافی نہیں بلکہ مضبوط یقین اور اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح راستہ دیا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اللہ سے پناہ مانگیں اور اپنے دل کو ایمان سے مضبوط کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر فتنے میں ثابت قدم رکھیں گی۔ تو آج سے فیصلہ کریں کہ ہم صرف سننے والے نہیں، سمجھنے والے بنیں گے، صرف ڈرنے والے نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں سچ کو پہچاننے کی توفیق دے اور مسجد اقصی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔